الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل الدعاء الحمد لله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے شیخ کی خانقاہ میں بیٹھنے اور وقت گزارنے اللہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور زیادہ ذکر کرو، کثرت ذکر اللہ۔ دیکھیں کہ عام طور پر جو خانقاہ سے منسلک ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، جو منسلک نہیں ہیں وہ ذکر کرتے نہیں ہیں، اگر کرتے ہیں تو تھوڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کثرت ذکر اللہ کا حکم فرمایا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر زیادہ کرو، کثرت ذکر اللہ۔ آدمی اور عبادات کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس عبادات کا وقت مقرر ہے اور اس عبادات کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر نماز ہے تو نماز وقت سے پہلے پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، اگر نماز ہے تو نماز سے پہلے وضو شرط ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، جو بھی عبادات ہیں ان سب کے لیے کوئی نہ کوئی وقت اور کوئی شرائط مقرر ہیں، اور جو اللہ کی یہ عبادت ذکر ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں اور کوئی چیز لازمی نہیں، حتیٰ کہ وضو بھی لازمی نہیں۔ اگر وضو بھی نہیں ہے تب بھی انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اگر آپ بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرو، اگر کھڑے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرو،
اگر سوئے ہوئے تب بھی اللہ کا ذکر کرو، جس حالت میں ہو، جس جگہ میں ہو، تم ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اس لیے اور عبادات جتنے بھی ہیں ان کا ایک وقت مقرر ہے اور ان کے لیے ایک حایت مقرر ہے، اور ذکر اللہ کا جو ذکر ہے اس کے لیے کوئی چیز مقرر نہیں ہے، اور جس وقت آدمی جہاں بیٹھا ہو اللہ کا ذکر اس وقت کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو اور زیادہ ذکر کرو، اور دیکھیں کہ خانقاہوں کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم رات بھی ذکر میں مشغول تھے، صبح تہجد میں الحمدللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے کہ ذکر کریں، اور تمام ذکروں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں خانقاہ کے اندر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح ذکر کی جو فضیلت قرآن اور احادیث میں زیادہ آئی ہے، تو عام طور سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، کوئی سکون تلاش کرتا ہے مال و دولت میں، کوئی سکون تلاش کرتا ہے گاڑیوں میں، کوئی سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت زیادہ ہو، شاید کہ مجھے سکون مل جائے گا، اور میرے پاس بنگلہ ہو، بڑیاں گاڑیاں ہوں تو مجھے سکون مل جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو مال و دولت میں سکون نہیں ہے اور بنگلوں میں سکون نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور صرف سکون آپ کو ملے گا اللہ کے ذکر کے اندر۔ جو آدمی اللہ کا ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس آدمی کو سکون حاصل ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل کے اندر سکون محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں اور خانقاہوں سے جڑے رہیں، اور خانقاہ کے اندر آ کر ان کے معمولات پر عمل کریں اور بیعت کریں۔ جو آدمی بیعت نہیں ہے وہ کوشش کرے بیعت ہو جائے، اس پر بہت بڑا فوائد ہیں۔ اور میں اپنی کارگزاری آپ کو سناؤں، اور اپنے شیخ استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم سے نسبت سے پہلے میں پتہ نہیں کتنے گناہوں میں مبتلا تھا۔ اگر ہم حضرت سے تعلق نہ ہوتا میں آج سمجھتا ہوں کہ شاید کہ میں گمراہ ہو جاتا۔ اس لیے جس دن میں نے حضرت سے بیعت کا تعلق قائم کیا، اس بیعت کی برکت سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے جو گناہ تھے اللہ نے سب دور کر دیے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا وقت نہیں ملتا ملاقات کا، اگر ملاقات کا بھی وقت نہ ملے، صرف بیعت آپ کر لیں، اسی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو گناہوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہمارا علاقہ جی خان ہے، ڈیرہ غازی خان، اور استادی کے حکم سے ہم نے اپنی خانقاہ میں نظام کو شروع کر دیا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ کون ہمارے پاس آئے گا، کون ذکر کرے گا، ہم تو نہ کوئی بڑے اتنے عالم ہیں، نہ ہماری کوئی نسبت اتنی بڑی ہے، اور نہ ہماری کوئی جان پہچان ہے، کون آئے گا یہاں پر۔ الحمدللہ اپنے شیخ کے حکم سے کام شروع کیا، الحمدللہ کافی تعداد میں ہر مہینے ہمارا ذکر ہوتا ہے، ساتھی آ جاتے ہیں، اور سال میں اجتماع ہوتا ہے اور کافی سارے دوست آ جاتے ہیں اور بیعت ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ اسی طرح کہ میری گزارش ہے جتنے بھی ہمارے استاذی کے خلفاء ہیں وہ حضرات جن جن علاقوں میں ہیں، یہ نہ کہیں کہ ہماری کوئی بات نہیں سنے گا، اپنا کام شروع کر دیں۔ اور ہم نے شروع کیا، اگر ایک آدمی ہمارے پاس آ گیا تو ہم ذکر شروع کر دیتے تھے، اور ضروری ہے کہ زیادہ آدمی ہو۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے شیخ حضرت استاذی سے پوچھا کہ ہم اجتماع شروع کریں
یا ماہانہ محفل ذکر شروع کریں تو آدمی تو زیادہ تو نہیں آئیں گے۔ حضرت استاد جی نے فرمایا آپ جب کام شروع کریں گے تو ابتدا اگر آپ کی تھوڑی ہوگی تو وہ کام ہمیشہ چلتا رہے گا، اور یہ نہ کہیں کہ ابتدا ہماری زیادہ ہو، ابتدا بلکہ آپ کی تھوڑی ہوگی، انشاءاللہ آپ کا کام چلتا رہے گا اور پھر آخر میں انتہا اس کی زیادہ ہوگی۔ ہم نے اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور میں نے اپنے استاد جی کے حکم سے اپنے خانقاہ میں نظام شروع کیا۔ الحمدللہ پہلے 1 2 3 آدمی، اب ہر ماہ کافی ساری تعداد ہوتی ہے، اور سالانہ اجتماع میں بھی کافی دوست آتے ہیں اور بیعت بھی ہوتی ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی طرح میری گزارش ہے کہ تمام دوست احباب آپ بھی، اور اگر اپنے علاقے میں جائیں جو آپ کے قریبی دوست ہیں ان کو اپنے شیخ اپنے خانقاہ میں لے کر آئیں، اور جن کا تعلق بیعت کے نہیں ہے ان سے بیعت کروائیں، اور اسی بیعت کے جو بھی شیخ آپ کو ہدایات دے اور اسی ہدایت کے مطابق آپ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔